بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث نمبر 16 سے 20 کا لاسٹ کوسچن ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں، جو کہ کوسچن نمبر 2 ہے کہ مسلمان کے اوپر 6 خاص باہمی حقوق کی ادائیگی پر مختصر طور پر مضمون تحریر کریں۔ لیکن ظاہر ہے یہ لانگ میں کوسچن آئے گا تو آپ نے مختصر مضمون نہیں لکھنا بلکہ آپ نے پورا کمپلیٹ اس کا آنسر رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لانگ کوسچن آئے گا بورڈ میں وہ 9 مارکس کا آئے گا، تو آپ نے اس کے حساب سے کوسچن کا آنسر رائٹ کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ روزمرہ کی عملی زندگی میں مسلمان کے اوپر اسلامی رشتے اور معاشرے کے چند خاص باہمی حقوق ہیں جو کہ اسلام نے متعین کیے ہیں اور اس کی ادائیگی کی تلقین بھی کی ہے، جن سے دو مسلمانوں کا باہمی تعلق پیدا ہوتا ہے اور نشوونما ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ان حقوق کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اس پر اجر و ثواب بھی رکھا ہے، کیونکہ اسلام یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی محبت اور الفت قائم و دائم رہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں اور اس طرح پرسکون معاشرہ تشکیل پا سکے۔ اسلام نے ان تمام مسلمانوں کو ایک رشتہ اخوت میں پرو دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ: مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تمام مسلمان ایک برادری ہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جب جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگے تو تمام وجود اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق متعین کر دیے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب سے پہلا حق سلام اور ایجاب یعنی سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا ہے۔ سلام سے متعلق کی چند احادیث بھی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب 2 آدمی ملتے ہیں تو پہلے کون سلام کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ جو دونوں میں اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا عام کرو تاکہ تمہیں سلامتی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تیسری جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، یعنی کہ سلام کو عام کرو یا سلام کو پھیلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سلام کرنے سے پہلے گفتگو شروع کر دے اس کی بات کا جواب نہ دو۔ اور یہ ایک چھوٹا سا میں نے کولاج بنا دیا ہے تمام احادیث کو ملا کے، تو اس میں تمام احادیث میں نے شامل کر دی ہیں۔ دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق ہے قبولیت دعوت۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی کسی تقریب میں بلاتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جائیں، اور یہ اس کا حق ہے کہ اگر وہ دعوت پہ بلا رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ چھینک کا جواب دیا جائے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ اگر کوئی مسلمان چھینکے تو چھینکنے والے کا جواب دیا جائے اور اس کو چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور سننے والا اس کے جواب میں یرحمک اللہ یعنی اللہ تم پر رحم کرے کہے گا۔ تو یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ۔ یہ ایک حدیث بھی میں چھینک کے حوالے سے شیئر کر رہی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے اور جواب میں اس کا بھائی یا ساتھی اسے یرحمک اللہ کہے، اور جب وہ یرحمک اللہ کہہ دے تو جسے چھینک آئی ہو وہ جواب دینے والے کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن خیر ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ الحمدللہ کہیں، جو چھینکنے والا وہ الحمدللہ کہے اور جو سننے والا ہے وہ یرحمک اللہ کہہ دے۔ ٹھیک ہے، اگلا دیکھتے ہیں کہ کیا حق ہے۔ ایک مسلمان کا چوتھا حق یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جائے، اور اسلام میں کسی مریض کی عیادت پر بہت اجر و ثواب رکھا گیا ہے، اور مریض کی عیادت کے لیے جانے والے کے ہر قدم پر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر انسان اجر و ثواب کی نیت سے کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر نیکی لکھ دیتا ہے، اور اسلام میں مریض کی عیادت کرنے پر بھی بہت زور دیا گیا ہے اور بہت تاکید کی گئی ہے۔ کسی بھی مسلمان کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے۔
اس کی آخری رسومات ادا کی جائیں، اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ تو ایک مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی آخری رسومات میں شرکت کی جائے، یعنی مرنے والے کے کفن، جنازے اور دفن وغیرہ کا انتظام کرنا، کیونکہ ایک مسلمان یہ تمام کام خود انجام نہیں دے سکتا، تو جو دوسرا شخص ہے یعنی دوسرے مسلمان کا فرض ہے کہ اس کے تمام کام بحسن خوبی انجام دیں اور اس کی آخری رسومات میں ہر ممکن مدد کریں۔ اسلام میں نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین پر بھی زور دیا گیا ہے، اور نماز جنازہ کو فرض کفایہ کہا گیا ہے، اور فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے کہ اگر اس علاقے یا جگہ کا ایک بھی بندہ اس کو ادا کر لے تو سب کی طرف سے وہ فرض پورا ہو جاتا ہے، اور اس کو بھی اجر و ثواب کی نیت سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہر قدم پر نیکی لکھ دیتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد سب سے آخری جو حق ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کہیں کہیں اس میں یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ کسی حدیث میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے بھائی کو مفید مشورہ دینا، کسی حدیث میں نے یہ دیکھا ہے کہ خیر خواہی کرنا۔ تو میں نے ان تینوں کو ملا کے یہاں لکھ دیا ہے، تو ان تینوں کو اگر آپ دیکھا جائے تو مطلب ایک ہی بنتا ہے، یعنی ایک مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ عدل و انصاف والا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے پرہیز کی جائے، اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، اور اگر وہ کسی سے کوئی مشورہ مانگے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھتے ہوئے اچھا اور مفید مشورہ دیا جائے، اور اس کے لیے وہی کچھ پسند کیا جائے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور کبھی بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی سلوک کر رہے ہوں تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہی سلوک یا وہی مشورہ، کوئی بھی کام آپ کے ساتھ کیا جائے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا۔ اور اس کے لیے ایک شعر ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے کہ کبھی بھول کر بھی کسی سے نہ کرنا سلوک ایسا، کبھی بھول کر بھی کسی سے نہ کرنا سلوک ایسا کہ اگر کوئی تم سے کرتا اور تمہیں ناگوار ہوتا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔